اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے لحاظ سے 29واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم سورہ عبسہ اس کا ترجمہ، اس کی کچھ آیات کا ترجمہ اور پھر اس کی تھوڑی بہت تشریح ہوگی۔ یہ سورت 24ویں نمبر پر نازل ہوئی، اس سے پہلے 23 صورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ 24ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے پہلے لفظ ہی عبسہ صورت ہے اور پہلے لفظ ہی عبسہ ہے، اس وجہ سے اس کا صورت کا نام بھی عبسہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلے شان نزول آپ سن لیں، اس کے بغیر آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو آپ غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے دو مراحل تھے۔ ایک آپ کے تبلیغ کا مرحلہ عمومی تھا، عام طور پر آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، امیر ہو غریب ہو، خاص ہو عام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ ہر بندے کو تبلیغ کرتے تھے۔ تبلیغ کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ خاص بندوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے، تاکہ ان خاص بندوں کے پاس جایا جائے، اور اگر یہ بڑے سردار مکہ کے سردار ایمان لے آئیں تو پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے اور ان کی وجہ سے پورا مکہ ایمان لے آئے۔ تو ان کے لیے خصوصی گشتیں ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی گشت کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے جاتے تھے، کوئی بیٹھتا تھا کوئی نہیں بیٹھتا تھا، کوئی اگر طبیعت کا وہ تیز ہوتا تھا تو وہ منہ پھٹ ہوتا تھا تو پھر وہ سنا بھی دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیا کرتے تھے اس بات کو۔ اتفاق سے ایک مرتبہ یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار اکٹھے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ سارے سردار آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کو دیکھا تو دل میں بڑے خوش ہوئے کہ میں تو ایک ایک کے پیچھے جاتا تھا، کوئی ملتا تھا کوئی نہیں ملتا تھا، آج تو یہ سارے آ گئے، چلو آج بڑا زبردست موقع ہے۔ لیکن وہ شرارت کے لیے آئے تھے، اسلام لانے کی نیت ان کی نہیں تھی، نیت ان کی خراب تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آپ نے ان سرداروں کو بٹھایا، صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، آپ نے وہاں ان سرداروں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ آپ نے جو ہی تبلیغ شروع کی تو تبلیغ آپ بتا رہے تھے، اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، قیامت کا اس بات کر رہے تھے اور قرآن کی حقانیت ان کو بتا رہے تھے۔ اور اسی دوران ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن ام مکتوم، یہ صحابی آئے باہر سے، اور یہ نابینا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کر رہے تھے، تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ کیا، وہ وقفہ نہیں تھا، بس خاموش ہوئے، اور انہوں نے بھی کچھ سوال جواب نہیں کیے، ان سرداروں نے بھی۔ تو یہ نابینا صحابی اپنا سوال لے کر آئے تھے، تو یہ سمجھے کہ بات ختم ہو چکی ہے، اب میں اپنا سوال ان سے پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حالانکہ وقفہ بیچ میں نہیں ہوا تھا، تھوڑا سے رکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے سوال شروع کیا، انہوں نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیکھا، اس نابینا کو، اور ناراض ہوئے اور ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیا اور سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ عبسہ کا جو لفظ ہے نا، عبس، اس کا مطلب ہے کہ ماتھے پر بل آ جانا، پیشانی پر بل آ جانا، تیوری چڑھانا اور منہ سے کچھ ناراضگی کے اظہار کرنا، منہ سے کچھ اداسی ناراضگی کا اظہار کرنا، اور ماتھے پر بل نہیں آ جاتے سر، بل کا آ جانا پیشانی پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اس طرح کچھ ناراض ہوئے اور ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیا، اور آپ نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا عبداللہ ابن عمرو ابن ام مکتوم کو۔ بعد میں پھر اس کے بعد ان کو جواب نہیں دیا، اور آپ نے پھر سردار جو قریش بڑے بڑے سردار تھے ان کو پھر تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ نابینا صحابی، انہوں نے سوچا کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں تھے، وقفہ نہیں ہوا تھا، وہ تو میں سمجھا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ کافی گھبرائے، تو یہ آرام سے نکل گئے وہاں سے، اور راستے میں سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اب یہ جو ہی نکلے تو یہ صورت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو یہ صورت نازل ہوئی، آپ نے پھر صحابہ کو کہا کہ جاؤ جلدی سے اور ابن ام مکتوم کو بلا کر لاؤ۔ اب یہ راستے میں تھے، صحابہ بھاگ کر گئے اور ان کو بلایا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ یہ اور بھی ڈر گئے کہ اب مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے لگتا ہے ابھی بہت ڈانٹ سخت ہوگی،
تو کانپتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر عموماً ایک چادر ہوا کرتی تھی اس طرح, تو آپ نے اس چادر کو سیدھا کیا اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے بچھایا اور فرمایا ام مکتوم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. تو وہ گھبرائے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا میں آپ کی چادر پہ کس طرح بیٹھ سکتا ہوں. فرمایا ام مکتوم اس پر بیٹھ جاؤ, تمہاری وجہ سے اللہ رب العزت نے میری ڈانٹ کی ہے. اور فرمایا تمہاری وجہ سے میری اللہ رب العزت نے مجھے, حالانکہ میری نیت ٹھیک تھی, میری نیت غلط نہیں تھی, میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بعد میں سوال کا جواب بتایا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو سردار ہے بڑے بڑے, اب یہ موقع ہے میں ان کو تبلیغ کروں, میری نیت یہ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں ان کا بہت عزت و اکرام کیا کرتے تھے, اور جب مدینہ سے جاتے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ کا گورنر ان کو بناتے تھے, یعنی بڑا بعد میں آپ عزت و احترام ان کا کرتے تھے. تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. ٹھیک ہے, اب اس کا لفظی ترجمہ اور پھر تھوڑی سی تفسیر سن لیں. اذان دے دیں تو اس کے بعد بند کر دیں, اس کو بند کر دیں. رحیم. آباسا و تولا. آباسا, آباسا منہ بنایا. آباسا آسان لفظ, آپ کا آسان ترجمہ. اس طرح اس کا ترجمہ یہ بھی ہے تیوری چڑھائی, یہ بھی ترجمہ اس کا ہے. اس کا یہ بھی ہے ترش روئی اختیار کی, لیکن تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ لکھا آباسا منہ بنایا, یعنی وہ ناراضگی کا جو اظہار کیا. فرمایا آباسا منہ بنایا, وتولا, تولا مطلب منہ پھیرنا, تولا منہ پھیرنا. تو آباسا وتولا منہ بنایا اور رخ, اپنے رخ کو تبدیل کر دیا, منہ بنایا اور رخ تبدیل کر دیا. ان جاءہ الاعمی, ان, یہ ان سے پہلے لام محذوف ہے, لی ان ہے اصل میں, لی ان اس لیے کہ, ان کا مطلب کہ, اور اگر لام ام محذوف شروع میں لگائیں تو لیے, تو لی ان اس لیے کہ, جاء, جاء مطلب آنا, اس لیے کہ آیا, ہو ان کے پاس, الاعمی اندھا, الاعمی نابینا, ان جاءہ الاعمی اس لیے کہ ان کے پاس آیا نابینا. وما یدریک لعلہ یزکا, وما یدریک, اور کس چیز نے آپ کو بتایا, لفظی ترجمہ یہ ہے وما, اور کس چیز نے یدریک آپ کو بتایا, لعل شاید, لعل کا مطلب شاید, لعل شاید, ہو وہ, لعل ہو شاید وہ, یزکا پاکی حاصل کر لیتا, یزکا اپنا تزکیہ کر لیتا, یزکا پاکی حاصل کر لیتا. آسان ترجمہ یزکا پورا سنور جاتا, پورا سدھر جاتا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا, وما یدریک لعلہ یزکا, وما یدریک آپ کو کیا معلوم, جس طرح وما ادراک ما القاریہ, لفظی ترجمہ تو اور بنتا ہے لیکن مفہومی ترجمہ ہے وما یدریک, اور آپ کو کیا معلوم, لعلہ شاید کہ وہ, یزکا سدھر جاتا پورا, یزکا پورا پورا سنور جاتا, پورا پاکی حاصل کر لیتا. او یذکر فتنفعہ الذکر, او یا, او کا مطلب یا, یذکر نصیحت حاصل کرتا, یذکر نصیحت حاصل کرتا, فتنفع, فتنفع نفع دیتی, فتنفع نفع دیتی, ہو ان کو, ذکر نصیحت. تو او یذکر یا نصیحت حاصل کرتا, فتنفعہ الذکر پس ان کو نفع دیتی نصیحت. اما من استغنا, اما بہرحال, اما بہرحال, من جو, استغنا بے پرواہی اختیار کرتا ہے, اما من استغنا بہرحال جو, من استغنا بے پرواہی اختیار کرتا ہے, بے رخی اختیار کرتا ہے. فَأَنْتَ پس آپ, لہو اس کے لیے, تصدہ در پہ ہیں, آسان ترجمہ تصدہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. فَأَنْتَ لہو تصدہ پس آپ اس کے پیچھے لگے ہیں جو بے رخی اختیار کرتا ہے.
آپ کو تفسیر میں سمجھ آ جائے گا. وما علیک الا یزکا، وما اور واو کا مطلب اور، وما اور نہیں ہے، علیکا آپ کے اوپر، وما علیکا اور نہیں ہے آپ کے اوپر، اللہ یزکا. یہ اللہ جو ہے یہ اصل میں ان لا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ جو ہے نا اصل میں ان لا ہے. تو وما علیکا اور نہیں ہے آپ پر، ان لا یہ کہ لا یزکا کہ وہ سنور جائے، کہ وہ پاکی حاصل کر لے. یہ وہی یزکا ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، وما ادریک لعلہ یزکا. فرمایا وما علیکا اور آپ پر لازم نہیں ہے کہ اللہ یزکا کہ وہ پاکی حاصل کرے، وہ سنور جائے، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. وَأَمَّا اور بہرحال من جو جاء آیا کا آپ کے پاس، یسعا دوڑتے ہوئے، یسعا دوڑتے ہوئے، وَهُوَ اور وہ یخشا ڈر رہا تھا، وہ ڈرتا تھا، وَهُوَ یخشا اور وہ کیا کرتا تھا، ڈرتا تھا. فَأَنْتَ پس آپ، فَأَنْتَ پس آپ عنہ اس سے، عنہ اس سے، تلہا اس سے، فَأَنْتَ پس آپ عنہ اس سے، تلہا اس سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، آسان ترجمہ. فَأَنْتَ پس آپ عنہ اس سے، تلہا غفلت برتتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آسان سے آسان ترجمہ بتا دیا جائے، ٹھیک ہے. فَأَنْتَ پس آپ عنہ اس سے، تلہا کیا کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. یہاں تک ہمارا یہ 10 آیات کا ترجمہ ہوا. اب اس کی مختصر سی تفسیر آپ نے پہلے بھی سن لی اور ابھی اس کو فرمایا عبس وتولی، منہ بنایا اور اپنے رخ کو تبدیل کر دیا، اپنے رخ کو پھیر لیا. اب یہاں پر اللہ رب العزت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے، یہاں پر جو صیغے لائیں وہ غائب کے لائے، گویا آپ نے ایک کام کیا ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ نے منہ پھیرا، یا یہ نہیں کہا کہ آپ نے منہ بنایا، فرمایا منہ پھیرا، منہ بنایا، یعنی مخاطب نہیں کیا نبی کو. نبی سے اتنی محبت، نبی سے اتنا پیار اپنے محبوب سے، فرمایا عبس وتولی، منہ بنایا اور رخ تبدیل کیا. اب یہ نہیں کس نے منہ بنایا، نبی تو سمجھ گئے تھے، لیکن ڈائریکٹ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے منہ بنایا اور آپ نے، یہ نبی سے محبت تھی ہمارے. فرمایا ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ آیا ان کے پاس نابینا. آپ نے منہ بنایا، آپ نے اپنے رخ انور کو تبدیل کیا، اس لیے کہ آپ کے پاس کون آیا، نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ کیا ہو جاتا، پاکی حاصل کر لیتا. وہ تو ہے مسلمان ہے، لیکن اپنا سوال، آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہے وہ نابینا، وہ آپ اس کا جواب دیتے تو وہ مزید اپنا تزکیہ کر لیتا، وہ مزید پاکی حاصل کر لیتا، وہ مزید سنور جاتا. انسان کامل تو نہیں ہے نا، وہ جتنے نیک اعمال کرتا ہے وہ سنورتا جاتا ہے اور اپنے درجات کو وہ سٹیپ کرتا جاتا ہے، درجات پر پہنچتا جاتا ہے. فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم لعلہ شاید کہ وہ، یعنی آپ اس کے سوال کا جواب دیتے اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا، یزکا وہ مزید سنور جاتا. فرمایا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، او یا یذکر نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکریٰ تو نصیحت، پس اس کو نصیحت فائدہ دے دیتی، اس کو نصیحت فائدہ دے دیتی. وہ مطلب اس نصیحت پر خود بھی سوال اس نے پوچھا تھا نا، وہ سوال کا جواب ان کو ملتا اور وہ خود بھی اس پر عمل کرتا اور لوگوں کو بھی بتاتا. فتنفعہ الذکریٰ، کچھ خود بھی فائدہ اس کو ملتا اور لوگوں کو بھی بتاتا. فرمایا او یذکر، یا نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکریٰ پس نصیحت اس کو فائدہ دے دیتی. اما من استغنا، فرمایا بہرحال جو بے رخی جس نے اختیار کی ہے،
یہ جو سرداران ہیں، یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، یہ جو مکہ کے، جو اسی لیے اسلام کے لیے نہیں آئے تھے، اسلام سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ لوگ تو شرارتوں کے لیے آئے تھے۔ فرمایا اما من استغنا، بے شک جو بے رخی جن لوگوں نے اختیار کی، فانت لہ تصدی، آپ ان کے در پر ہیں۔ آپ کس کے در پر ہیں؟ جو لوگ بے رخی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، ان کا مقصد دین سیکھنا نہیں ہے۔ فانت لہ تصدی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے در پر ہیں، یعنی آپ کی کوشش یہ ہے کہ یہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں مکہ کے، یہ کس طریقے سے دین میں داخل ہو جائیں، یہ تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، چلو بعد میں بھی اس کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ کیونکہ اگر یہ سنور جائے تو ہو سکتا ہے پورے مکہ کے لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ فرمایا آپ اس کے در پہ ہیں، آپ ان کے پیچھے لگے ہیں۔ تصدیٰ کا مطلب آسانی کا، آپ ان کے پیچھے لگے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، وَمَا عَلَيْكَ، اور نہیں ہے آپ پر لازم، ضروری، آپ پر فرض نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ وہ سنور جائیں۔ یہ آپ پر ہم نے ذمہ داری نہیں ڈالی، ہدایت اے نبی میرے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام صرف میری بات پہنچا دینا ہے۔ ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو آدم علیہ السلام قابیل کو اس نافرمانی سے روک دیتے۔ ہدایت اگر نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو مسلمان کرا دیتے۔ ہدایت اگر نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دے دیتے۔ ہدایت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی تو کتنی آپ کی چاہت تھی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے، لیکن ابو طالب مسلمان نہیں ہوا۔ فرمایا آپ کے ذمہ نہیں ہے ہدایت، ہدایت میرے ذمہ ہے، میں جسے چاہوں اسے ہدایت دوں، جسے نہ چاہوں اسے ہدایت۔ آپ کا کام کیا ہے؟ میں نے جو آپ کو جس مشن کے لیے بھیجا، آپ نے صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ فرمایا وَمَا عَلَيْكَ، نہیں ہے آپ پر لازم، اللہ یزکا، کہ وہ سنور جائے، وہ سدھر جائے، یہ آپ پر ضروری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، دین سیکھنے کے لیے دوڑ کے آ رہا ہے کہ مجھے دین کی بات پتہ چل جائے، میرا سوال دین کے متعلق ہے۔ صحابہ کرام کا سوال ہی دین کے متعلق، ہماری طرح تو نہیں تھی، ہماری اتنی پراپرٹی ہے یہ۔ فرمایا بہرحال جو آیا آپ کے پاس یسعیٰ، دوڑتے ہوئے دین سیکھنے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے اس کی صفت کیسی ہے ان کی بیان کی، اللہ ایک قسم کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ عنہ اس سے، تَلَهَّىٰ غفلت برت رہے ہیں، آپ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ جو دین سیکھنے کے لیے آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، ایسا آپ ہرگز نہ کریں۔ آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا، تفسیر بھی سمجھ میں آ گئی۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو پھر بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے، پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین قرآن کو خود اس پر عمل کرنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے بارے میں خیر کے فیصلے فرما۔ یا رب العالمین اس میں جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہیں، یا رب العالمین تمام کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جو پریشان حال ہیں، یا رب العالمین اس قرآن کی برکت سے ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں، یا رب العالمین قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا رب العالمین ان کے دماغوں کو یا رب العالمین قرآن کے سیکھنے کے لیے یا رب العالمین ان کے رگوں کو کھول دے۔ یا رب العالمین ان کے دل و دماغوں میں یا رب العالمین قرآن سمجھنا، مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، خود سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی یا رب جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔